اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پچھلے سبق کے اندر یہ پڑھا آخر میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 سال ہو گئی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت محبوب کروا دی گئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علیحدگی خلوت یہ بہت زیادہ پسند ہو گئی۔ اسی خلوت کو ہی حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جایا کرتے تھے، اور غار حرا کے اندر ہی تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے 3 مرتبہ دبایا اور انہوں نے کہا کہ اقرا، کہ آپ پڑھیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں مرتبہ یہی جواب دیا کہ ما انا بقاری، کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ تو اس کے 2 مطلب ذکر کیے تھے کہ ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما انا بقاری، کہ میں نے تو کسی سے باقاعدہ علم حاصل نہیں کیا، تو اس لیے فرمایا کہ ما انا بقاری، کہ میں نے لکھنا پڑھنا تو کسی سے سیکھا نہیں ہے۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ ما انا بقاری، اس کا مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابھی وحی نازل ہونے والی تھی۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے 3 مرتبہ دبایا تھا زور سے، تو اس دبانے کی شدت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر بہت زیادہ بوجھ بھی تھا، اور جو دبایا جبرائیل علیہ السلام نے، تو دبانے کی وجہ یہ تھی کہ انوارات و برکات منتقل کیے جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، تاکہ وحی کے جو تجلیات ہیں، جو وحی کا بوجھ ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کرنے کے قابل ہو جائیں۔ تو اس لیے انوارات و برکات منتقل ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت زیادہ وحشت، خوف طاری تھا، اس لیے کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور یہ عجیب و غریب ماجرا سامنے آ رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ ما انا بقاری، اس کا مطلب یہ بھی تھا کہ میں پڑھ نہیں سکتا، یعنی میرے اوپر اس وقت بوجھ اس قدر زیادہ ہے کہ میری زبان ہی حرکت نہیں کر رہی، میں اگر پڑھنا چاہتا بھی ہوں تو مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا۔ تو پھر اس کے بعد پھر جبرائیل علیہ السلام نے یہ آیات پڑھ کر سنائیں کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ تو یہاں تک جبرائیل علیہ السلام نے یہ آیات پڑھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لرزہ طاری تھا، کانپ رہے تھے، تو سردی بہت زیادہ محسوس ہو رہی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر چادر اڑائی گئی، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تسلی دی کہ آپ کی جو علامات ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں کہ میرے پاس اس طرح کا ایک روحانی یعنی کہ فرشتہ آیا، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسلی دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ اعزاز و اکرام سے اور بہت اعلیٰ منصب سے نواز رہے ہیں، اور جو آپ کے پاس آیا وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ تھا۔ تو مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطمینان قلبی کے لیے تو حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئی۔ تو حضرت ورقہ بن نوفل جو تھے وہ بھی بہت بڑے عالم تھے، پہلی کتابوں کے جاننے والے تھے۔ تو انہوں نے بھی جب سارے حالات و واقعات سنے تو انہوں نے بھی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی کہا کہ وہ فرشتہ ہے جو پہلے انبیاء علیہ السلام کے پاس آتا تھا، آپ کے پاس بھی وہی فرشتہ آیا ہے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید اطمینان دلانے کے لیے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے تھے اور خوف طاری تھا، تو مزید اطمینان کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا آپ کو کہ اب جب وہ فرشتہ آئے تو آپ نے مجھے ضرور بتلانا ہے۔ تو ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو حضرت خدیجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ وہی فرشتہ دوبارہ آیا ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے سر سے دوپٹہ اتار دیا۔ تو جب سر سے دوپٹہ اتارا تو ایک دم جبرائیل علیہ السلام جو فرشتے تھے آئے، وہ ایک دم غائب ہو گئے، چلے گئے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں نے یہ سر سے دوپٹہ اس لیے اتارا تھا آپ کو تاکہ مزید اطمینان ہو جائے، کہ اس لیے کہ اگر یہ شیطان ہوتا تو یہ کبھی نہ جاتا، یہ فرشتہ تھا، با حیا تھا، جبرائیل علیہ السلام تھے۔ اسی لیے جب میں عورت زاد ہوں اور میں عورت ہوں، تو جب میں نے سر سے دوپٹہ اتارا تو وہ شرم اور حیا کی وجہ سے فوراً فرشتہ چلا گیا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ اس لیے کیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید اطمینان اور تسلی ہو جائے۔ تو پھر اس کے بعد کافی دن وحی کا سلسلہ رکا رہا۔ تو یہ وحی کا سلسلہ کافی دن جو رکا رہا، اس کی وجہ علماء نے یہ لکھی کہ ایک تو وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو خوف طاری تھا وہ خوف ختم ہو جائے، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری وحی کا شوق پیدا ہو جائے، اس لیے کہ جو چیز طلب اور انتظار کے بعد حاصل ہوتی ہے تو اس کا شوق، اس کی لذت، اس کا مزہ آدمی کو زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جو چیز طلب اور انتظار کے بعد شوق کے ساتھ جو چیز حاصل ہو تو اس کا مزہ بھی آدمی کو زیادہ آتا ہے۔ تو اس لیے وحی کا سلسلہ کافی دن اس کے بعد رکا رہا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید شوق پیدا ہو جائے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ جو ورقہ بن نوفل تھے وہ شروع کے اندر ہی انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، جیسے ابھی آگے آئے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ورقہ بن نوفل کو میں نے خواب میں 2 مرتبہ دیکھا۔ فرمایا کہ ایک مرتبہ میں نے ورقہ بن نوفل کے خواب کے اندر 1-2 باغات دیکھے، اور پھر فرمایا کہ میں نے ورقہ بن نوفل کو دیکھا خواب کے اندر کہ وہ سفید کپڑوں کے اندر ملبوس تھے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اگر وہ اہل نار میں سے ہوتے، اگر وہ جہنمی ہوتے تو وہ سفید کپڑوں میں انہیں نہ دیکھتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنتی ہونا بتلایا، اور ورقہ بن نوفل کے بارے میں یہ بھی بتلایا کہ میں نے خواب کے اندر ان کے 1-2 باغ بھی دیکھے ہیں جنت کے اندر، جو ان کے باغ ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اگلی بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اس کی تاریخ کیا تھی، کون سا مہینہ تھا؟ تو اس بات کے اندر تو اتفاق ہے کہ پیر کا دن تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو پیر کا دن تھا، اور اس میں اختلاف ہے کہ وہ مہینہ کون سا تھا۔ بعض محدثین و مفسرین کرام، سیرت نگاروں کی رائے یہ ہے محققین کی کہ ربیع الاول کا مہینہ تھا، اور بعض نے یہ بھی لکھا کہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ تو بہرحال اس میں اتفاق ہے کہ وہ پیر کا دن تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اور یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی گئی۔ ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کنت نبیا والآدم بین الماء والطین، کہ جب آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے، یعنی ان کا خمیر تیار ہو رہا تھا، میں تو اس وقت بھی نبی تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نبی ہونا بتلایا۔ تو اس سے مراد یہ کہ جو اظہار نبوت فرمائی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وحی بھیجی، جو باقاعدہ جو نبوت کی ذمہ داریاں جو سونپی گئیں، سپرد کی گئیں، تو وہ 40 سال کی عمر کے بعد۔ اور پھر اس کے اندر کچھ باتیں سمجھنے کی ہیں، ان میں سے ایک بات یہ کہ 40 سال کی جو عمر جو رکھی گئی،
تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 40 سال کے بعد نبوت سے سرفراز فرمایا۔ تو یہ 40 سال عمر اس لیے رکھی گئی کہ آدمی کے جسم کے اندر بھی جو اعضاء ہیں 40 سال کی عمر تک وہ بھی مکمل مضبوط ہو جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ روحانی طور پر بھی آدمی مضبوط ہو جاتا ہے، اور 40 سال کی عمر کو پہنچ کر آدمی سمجھدار ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ کافی سارا جو بچپنا جو آدمی کے اندر ہوتا ہے، جب آدمی 40 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو وہ بچپنا ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے 40 سال کی جو عمر ہے اس کو انوارات و برکات حاصل کرنے کے اندر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ کرنے کے اندر بہت زیادہ اس کو نسبت حاصل ہے۔ اس کے بعد پھر اگلی بات یہ قابل ذکر کہ جو ابھی پیچھے معلوم ہوا کہ جو خلوت ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب کروا دی گئی۔ تو اب جب یہاں پر جو احادیث کے اندر آیا تو حبیبہ کا لفظ یعنی مجہول کا صیغہ استعمال ہوا، یعنی اس کا مطلب یہ کہ خلوت آپ کو محبوب کروا دی گئی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو باقی انعامات ہوئے تو ان انعامات میں ایک انعام یہ بھی ہے کہ آپ کو خلوت محبوب کروا دی گئی۔ تو خلوت علیحدگی یعنی علیحدگی کے اندر جو وقت گزارنا، خلوت تنہا رہنا، یہ آدمی کو محبوب ہو جائے تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطیہ ہے۔ اس لیے کہ جو خلوت ہے یہ صوفیاء کرام نے لکھا کہ یہ عبادات کی جڑ ہے، بنیاد ہے۔ جب آدمی علیحدگی کے اندر ہوتا ہے، تنہائی کے اندر ہوتا ہے، تو اس وقت آدمی جو ذکر تلاوت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، تو اس میں تنہائی کے اندر تو اس میں آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت زیادہ قرب اور تعلق حاصل ہوتا ہے بنسبت محفل کے اندر۔ اس لیے کہ محفل کے اندر تو دکھلاوا، ریاکاری کا شبہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن تنہائی کے اندر خاص طور پر آج کل جو دور ہے تو آج کل کے ماحول کے اندر آدمی کے پاس موبائل بھی ہو اور انٹرنیٹ کی سہولت بھی موجود ہو اور خلوت بھی ہو، تو اس خلوت کے اندر آدمی اپنی یہ صلاحیتیں، اپنے خلوت کے اوقات موبائل پر نہیں خرچ کر رہا، موبائل کو ایک طرف رکھا ہوا ہے یا دوسری مصروفیات کو ایک طرف رکھا ہوا ہے، اس تنہائی کے، علیحدگی کے، یکسوئی کے لمحات کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے آدمی وقف کر رہا ہے، تو اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ تو یہ جو تنہائی کے لمحات ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے، انعام ہے۔ اس لیے فرمایا کہ حبیبہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ محبوب کروا دی گئی، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عطا ہوئی۔ اور پھر دوسرا یہ مفسرین اکرام نے یہ بھی لکھا کہ جو خلوت محبوب کروائی گئی، شروع کے اندر جب آدمی شروع میں اللہ تعالیٰ کا تعلق حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس وقت اس کو چاہیے کہ وہ زیادہ خلوت اختیار کرے، یعنی مبتدی کے لیے جو آغاز کرنے والا ہے، ابتدا کرنے والا ہے، اس کو زیادہ خلوت چاہیے۔ اور جب آدمی کا تعلق کافی بن جائے تو اس کے بعد اگر خلوت کے اندر کمی بھی ہو جائے گی، کم تنہائی اور علیحدگی اور خلوت بھی ہوگی تو پھر بھی کام چل جائے گا۔ جس طرح قرآن پاک کے اندر آتا ہے صحابہ کرام کے بارے میں کہ رجال اللہ تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، کہ وہ ایسے عظیم لوگ ہیں کہ تجارت ان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، نماز سے، زکوٰۃ ادا کرنے سے، یعنی دینی مصروفیات سے غافل نہیں کرتی۔ یعنی معلوم ہوا کہ جب آدمی کا تعلق بن جائے تو اس کے بعد خلوت کم بھی ہو جائے تو پھر بھی گزارا چلتا ہے، لیکن شروع میں تعلق بنانے کے لیے خلوت زیادہ چاہیے، اور یہ خلوت اور تنہائی بھی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ اور اسی کو حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ غار حرا کے اوپر جاتے تھے۔ جو حجاج کرام ہیں وہ جانتے ہیں کہ غار حرا پہ جانا بھی مشکل کام ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جاتے تھے صرف علیحدگی حاصل کرنے کے لیے۔ پھر اس کے بعد اگلی بات یہ قابل ذکر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا پر جاتے تو اپنا توشہ
کھانا وغیرہ ساتھ لے کر جاتے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر آدمی کہیں جائے تو اپنا کھانے وغیرہ کا انتظام ساتھ کر لے تو یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، یعنی یہ نہیں کہ توکل کے خلاف ہے، اس لیے کہ انتظام اپنا کرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود کیا ہے، تو اس لیے یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگلی بات یہ قابل ذکر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ہرا جاتے تو یہ نہیں کرتے تھے کہ بس غار ہرا میں گئے تو بس وہیں کے ہو کر رہ گئے، گھر کی خبر نہ لی، بلکہ غار ہرا میں جاتے تو واپس آ کر گھر کی خبر بھی لیتے، گھر کے کام کاج بھی کرتے، پھر غار ہرا میں چلے جاتے، اس لیے کہ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے کہ آدمی بالکل بیوی بچوں کو، گھر کے کام کاج کو، ہر چیز کو چھوڑ چھاڑ کر آدمی بالکل الگ ہو جائے، گھر کی خبر ہی نہ لے، کوئی فکر ہی نہ کرے، تو یہ بھی اس چیز کا نام رہبانیت ہے، تو اسلام کے اندر رہبانیت بھی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہ غار ہرا میں گئے وہیں کے ہو کے رہ گئے، بلکہ واپس تشریف لاتے تھے، اپنے گھر بار کو بھی دیکھتے تھے۔ اور پھر دوسرا یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں جاتے تو اپنے گھر والوں کو بتا کر جاتے کہ میں کہاں جا رہا ہوں، میں غار ہرا میں جا رہا ہوں، خلوت حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف تنہائی میں جا کر توجہ کرنا چاہتا ہوں، یہ سب کچھ بتا کر جاتے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جب آدمی کسی کار خیر پر جائے یا کہیں آدمی جائے کسی نیک کام کے لیے تو آدمی گھر والوں کو بتا کر جائے، تو اس کا فائدہ ایک یہ بھی ہوگا، یعنی آج کل کے زمانے میں، اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو کیا کسی نے بدگمانی کرنی، تو آج کل کے دور میں فائدہ یہ بھی ہوگا کہ جب آدمی نیک کام پر جائے گا اور بتا کر جائے گا تو اس کا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ ایک تو بدگمانی کسی کو پیدا نہیں ہوگی گھر والوں کو کہ وہ پتہ نہیں کدھر گیا، پھر دوسرا یہ کہ جب آدمی نیک کام پر گیا ہے تو آدمی کے نیک کام پر جانے کی برکت سے گھر والوں کو بھی شوق پیدا ہو جائے گا کہ وہ نیک کام پہ گیا ہے تو لہٰذا مجھے بھی خلوت حاصل کرنی چاہیے، مجھے بھی نیک کام کرنے چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پہلو سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے۔ اور پھر دوسرا یہ کہ جو ابھی ذکر کیا گیا کہ جبرائیل علیہ السلام نے 3 مرتبہ دبایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر انوارات و برکات منتقل کیے، تو اس کی مثالیں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی ملتی ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک مرتبہ سینے کے ساتھ لگایا اور سینے کے ساتھ لگا کر یہ دعا فرمائی کہ اللہم علمہ الکتاب، کہ یا اللہ اس کو کتاب کا علم عطا فرما دیجیے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام بھی آپ کو سینے سے لگا کر دبا رہے ہیں، اور حضور پاک بھی حضرت ابن عباس کو دبا رہے ہیں۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا مشہور واقعہ ہے کہ ان کا حافظہ کمزور ہو گیا، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ، میں جو بھی یاد کرتا ہوں مجھے بھول جاتا ہے، مجھے احادیث یاد نہیں رہتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم چادر بچھاؤ، یا اپنی چادر بچھائی غالباً، تو چادر بچھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ اس طرح لپ بھر کر اس چادر کے اندر ڈال دیے، اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اس چادر کو اپنے اوپر اوڑھ لو، اپنے جسم کے ساتھ لگا لو۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چادر اٹھا کر اپنے اوپر اوڑھ لی، اپنے جسم کے ساتھ لگا لی، اور وہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے کبھی کچھ نہیں بھولا، میں جو بھی حدیث شریف یاد کرتا، جو بھی یاد کرتا، مجھے مستقل یاد رہتا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ صوفیاء کرام کا، بزرگان دین کا یہ بھی طریقہ ہے کہ کسی کے ہاتھ ملا کر یا کسی کے سینے کے ساتھ سینہ لگا کر یعنی کہ فیض منتقل کرنا، یہ بھی اکابرین کا، بزرگوں کا طریقہ رہا ہے، اور یہ کوئی خلاف شرع نہیں ہے، یہ کوئی بدعت نہیں ہے، اس لیے کہ جبرائیل علیہ السلام نے بھی سینے کے ساتھ لگا کر آپ کو دبایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور پھر حضرت
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر کے اوپر 2 لپ ڈال دیے اور پھر فرمایا کہ چادر اپنے جسم کے ساتھ لگا لو. اور وہ کیا ڈالا چادر کے اندر، اس کا تذکرہ وہ لکھا ہے کہ احادیث کے اندر نہیں ملتا کہ کیا ڈالا. وہ انوارات و برکات اللہ تعالیٰ کے خزانے سے جو کچھ بھی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالا، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. اور پھر اس کے بعد اگلی بات یہ قابل ذکر کہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور اپنی حالت بتلائی، ایک دم بڑے گھبرائے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جسم پر کپ کپی طاری تھی اور گھبرائے ہوئے تھے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ آپ تو بڑے اعلیٰ صفات کے، اعلیٰ کمالات کے مالک ہیں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انہوں نے کافی ساری خوبیاں بیان کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آپ کے اندر یہ صفت بھی ہے، یہ صفت بھی ہے، یہ صفت بھی ہے. تو آپ اتنی صفات کے مالک ہیں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی مشکل پیش آئے یا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کسی تنگی کے اندر ڈال دیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ان کی بہت ساری صفات اور کمالات اور خوبیاں بیان کیں. تو اس کے تحت سیرت نگاروں نے یہ بھی لکھا، مفسرین کرام محدثین نے، علماء نے یہ بھی لکھا کہ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی کے اندر واقعتاً کمالات موجود ہیں، خوبیاں موجود ہیں، کسی کے اندر محاسن موجود ہیں، تو اس کے منہ پر اس کی تعریف کی جائے. اور لیکن شرط یہ ہے کہ آدمی کو یقین ہو کہ یہ بندہ خود پسندی کے اندر مبتلا نہیں ہوگا، یعنی تکبر کے اندر، بڑائی کے اندر، خود پسندی کے اندر مبتلا نہیں ہوگا. تو اس کے منہ کے اوپر اس کی تعریفات، اس کی خوبیاں، کمالات بیان کیے جائیں تو یہ کوئی برا نہیں ہے بلکہ اچھا ہے، مستحسن ہے. اس لیے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ سارے آپ کے کمالات بیان کیے، اس لیے کہ وہاں پر یقین تھا کہ حضور کے اندر یہ اپنے کمالات سن کر کوئی تکبر، بڑائی کو خود پسندی نہیں آئے گی. تو یہاں پر بھی جہاں یہ آدمی کو یقین ہو کہ یہاں پر اگر میں ان بزرگ کے یا فلاں صاحب کے کمالات ان کے سامنے بیان کروں گا تو یہ خود پسندی کے اندر، عجب کے اندر، تکبر، بڑائی میں مبتلا نہیں ہوں گے، تو آدمی ان کے فضائل و مناقب بیان کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد دوسرا موضوع یہ قابل ذکر، سب سے پہلی چیز کون سی فرض ہوئی؟ تو اس کے بارے میں یہ لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا تو اس کے بعد جو سب سے پہلا حکم دیا گیا وہ نماز اور وضو کا حکم دیا گیا. اور اس کا طریقہ کیا ہوا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے زمین کے اوپر اپنی ایڑی ماری تو وہاں سے پانی کا چشمہ پھوٹ نکلا، پھوٹ پڑا. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس پانی کے چشمے کے ساتھ وضو کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے رہے کہ یہ جبرائیل کیسے وضو کر رہے ہیں. تو پھر جیسے جبرائیل علیہ السلام نے وضو کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دیکھتے رہے، پھر ویسے ہی وضو کیا. پھر جبرائیل علیہ السلام نے 2 نفل پڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے رہے. پھر جیسے جبرائیل علیہ السلام نے 2 نفل پڑھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 2 نفل پڑھے. تو پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کو دیکھ کر اور آپ کے نوافل کو دیکھ کر جو 9 مسلم تھے، صحابہ کرام تھے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو اور نوافل کو دیکھ کر وضو بھی کرتے تھے اور نوافل بھی پڑھتے تھے. اور وضو کا جو طریقہ ہے وہ تو پہلے نازل ہو گیا تھا، لیکن جو وضو کے بارے میں جو آیت شریفہ ہے وہ آیت شریفہ بعد میں نازل ہوئی کہ آپ اس طرح وضو کرو. آیت شریفہ تو بعد میں نازل ہوئی، لیکن وضو کا جو طریقہ ہے وہ پہلے دن سے ہی، یعنی سب سے پہلے وحی کے بعد وہ وضو کا طریقہ نازل ہو گیا تھا. جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو وضو کر کے دکھا دیا. پھر جو نماز جو فرض ہوئی وہ تو معراج کی
رات فرض ہوئی تو معراج سے پہلے کیا پڑھتے تھے؟ تو اس کے بارے میں 3 باتیں علماء کرام نے لکھی ہیں۔ بعد نے یہ لکھا ہے کہ معراج سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس قدر چاہتے تھے اس قدر نوافل پڑھتے تھے، یعنی کوئی پابندی نہیں تھی، جتنا چاہتے تھے آپ نوافل پڑھتے تھے، اس لیے کہ جبرائیل علیہ السلام کو وضو کرتے نفل پڑھتے دیکھ لیا، تو جس قدر چاہتے نوافل پڑھتے۔ پھر دوسری بات یہ علماء نے لکھی کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتیں فجر کی پڑھتے تھے اور 2 رکعتیں عصر کی پڑھتے تھے بس۔ اور تیسری بات علماء نے یہ لکھی کہ صرف تہجد پڑھتے تھے، صلاۃ اللیل پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے علاوہ نہیں تھی نمازیں۔ پھر معراج کی رات یہ 5 نمازیں فرض ہوئیں، تو اس کے بعد پھر یعنی کہ نماز کی ترتیب بن گئی، اور پھر جو تہجد ہے جو علماء کہتے ہیں کہ پہلے فرض تھی، وہ بعد میں اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی، لیکن اس کا مستحب ہونا باقی رہا، کہ اگر اب کوئی تہجد پڑھے گا تو یہ مستحب ہے، بہت ثواب کا کام ہے، لیکن فرض نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد پھر اگلی بات یہ قابل ذکر کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اب وحی بھی نازل ہو گئی اور وضو اور نماز کا طریقہ بھی دیکھ لیا، آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم وضو بھی کرنے لگے، نماز بھی پڑھنے لگے، تو اب سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ اس میں سب سے پہلی بات یہ قابل ذکر کہ حضرت خواتین کے اندر، بلکہ اس کے بارے میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ اسلام سب سے پہلے کس نے قبول کیا؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، فرمایا کہ آزاد مردوں کے اندر، یعنی ایسے مرد کہ جو غلام نہیں تھے، آزاد تھے، فرمایا کہ آزاد مردوں کے اندر سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا، اور فرمایا کہ عورتوں میں سے سب سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسلام قبول کیا، اور غلاموں میں سے یعنی آزاد کے مقابلے میں جو غلام تھے تو ان کے اندر فرمایا سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا، اور بچوں کے اندر سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اسلام قبول کیا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو اس دن بھی پیر کا دن تھا، تو پھر اس کے بعد حضرت ورقہ بن نوفل نے اسلام قبول کیا، اس لیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حضرت خدیجہ کے پاس آئے، پھر اس کے بعد حضرت خدیجہ لے کر گئیں آپ کو حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس، تو حضرت ورقہ بن نوفل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی کہ یہ واقعتاً اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبر ہیں، اور ان کے پاس جو آتے ہیں وہ جبرائیل علیہ السلام فرشتہ ہیں جو پہلے انبیاء کے پاس آتے تھے۔ اور پھر کچھ دن گزرنے کے بعد پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو بھی کرتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں، اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تو پہلے سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر پرورش تھے، زیر تربیت تھے۔ تو جو ابو طالب تھے وہ غریب تھے، ان کے اولاد زیادہ تھی لیکن اسباب آمدنی کے کم تھے، تو اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ ابو طالب کے بیٹے تھے تو وہ پہلے سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر تربیت تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ پرورش پا رہے تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اسی کام کا حکم دیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں سوچوں گا، یعنی فوراً اسلام نے قبول کیا، بلکہ ایک دن ایک رات گزرا، تو ایک دن گزرنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کے اندر ایمان کو پیوست کر دیا گیا، تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام کو قبول کر لیا، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 سال تک ابو طالب پر اسلام کو ظاہر نہیں ہونے دیا، یعنی اپنے ابا پر، ابو طالب پر 1 سال تک ظاہر نہیں ہونے دیا، یہ نہیں بتلایا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ اور پھر جب 1 سال گزر گیا
تو 1 سال گزرنے کے بعد ابو طالب ایک دن آئے تو انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی بھی نماز پڑھ رہے ہیں، جس طرح وہ وضو کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں یہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو انہوں نے حضرت علی سے پوچھا کہ یہ کیا؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اسی بات کا حکم دیا ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، بتوں کی پوجا نہ کی جائے۔ تو ابو طالب نے شاباش دی اور کہا کہ بہت اچھی بات ہے، یہ واقعتاً بہت عمدہ اخلاق والے، یہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، آپ ان کے ساتھ لگے رہو، ان کا ساتھ نہیں چھوڑنا۔ لیکن محرومی بدقسمتی یہ تھی کہ خود نہیں کلمہ پڑھا، خود نہیں ایمان لائے، لیکن حضرت علی کو یہی مشورہ دیا کہ بہت اچھا ہے، آپ ان کے ساتھ لگے رہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت دی تو بغیر سوچے سمجھے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ دوسرے جتنے صحابہ تھے سب نے، کسی نے سوچا، کسی نے کہا میں مشورہ کروں گا، کسی نے کہا سوچوں گا، کسی نے، ہر ایک نے کوئی نہ کوئی جواب دیا۔ فوراً جھٹ سے جو اسلام قبول کیا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو پیش کیا تو فوراً تصدیق کر دی۔ تو پھر اس کے بعد اسلام کے اندر جو داخل ہوئے وہ ابو طالب کے دوسرے بیٹے تھے جعفر۔ تو وہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایک دن انہوں نے بھی اپنے والد سے مشورہ کیا، یا ان کے والد نے دیکھا کہ یہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، اسلام کے قریب ہو رہے ہیں، تو انہوں نے بھی حضرت جعفر کو بھی یہی مشورہ دیا کہ آپ اسلام قبول کر لو، ان کے ساتھ رہو، یہ ان کا مذہب سچا ہے۔ یعنی ان کو پتہ تو تھا سچا ہے، لیکن زبان سے انہوں نے خود بھی تصدیق نہیں کی۔ اس قدر بدقسمتی اور ان کی محرومی تھی۔ اور اس کے بعد پھر چند صحابہ کرام کا تذکرہ ہے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ پھر اس کے بعد حضرت عفیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، اس لیے کہ جب مختلف صحابہ کرام کے اسلام لانے کے واقعات ہمارے سامنے ہوں گے تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے اندر بھی جذبہ پیدا ہوگا، شوق پیدا ہوگا کہ صحابہ کرام نے کس طرح قربانیاں دی ہیں اور کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر سچا مان کر کلمہ پڑھا، پھر پیچھے نہیں ہٹے۔ تو ہمیں بھی اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب ہم مسلمان ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے کلمہ پڑھ لیا، آپ کا نام لے لیا، تو پھر کسی بھی کام کے اندر ہمیں بھی آپ سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ تو حضرت عفیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں مینا کے اندر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا تھا، تو میں نے لوگوں کو دیکھا، 3-4 بندوں کو میں نے دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، انہوں نے وضو کیا نماز پڑھی، یا وضو کیا نماز پڑھی، تو میں نے پوچھا کہ یہ کون سا دین ہے؟ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ ان کی دعوت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صرف عبادت کرنی ہے اور کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ ہر ایک کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور جا کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اور اس کے بعد حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں سفر پہ گیا ہوا تھا تو ایک راہب اپنے گرجے کے اندر پکار کر یہ کہہ رہا تھا کہ کوئی ایسا شخص ہے کہ جو مکے سے آیا ہوا ہو؟ تو میں نے کہا کہ میں مکے سے آیا ہوا ہوں، خیریت تو ہے؟ تو اس راہب نے کہا کہ وہاں پر ایک شخص کا ظہور ہونے والا ہے، وہ اعلان نبوت کرنے والا ہے، اس کے اندر یہ صفات ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا سچا نبی ہوگا، اللہ کا آخری نبی ہوگا۔ تو لہٰذا اگر کوئی آدمی اس کو پائے، کسی کی اس سے ملاقات ہو، تو وہ فوراً اس کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لے تو وہ کامیاب ہوگا۔ تو حضرت تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں صفات سن کر فوراً مکہ مکرمہ واپس حاضر ہوا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا
اور ان کو ساتھ لے کر میں نے فوراً کلمہ پڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا۔ اور پھر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھی، کہ میں نے خواب کے اندر دیکھا کہ ہر طرف تاریکی ہی تاریکی ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ پھر میں نے اچانک دیکھا کہ ایک چاند طلوع ہوا اور میں اس کے پیچھے ہو گیا، اور جب میں اس روشنی کے، اس چاند کی نورانیت کے ساتھ ساتھ گیا تو میں نے آگے جا کر دیکھا کہ ابو بکر صدیق اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور زید بن حارثہ یہ تو پہلے ہی وہاں پر پہنچ چکے تھے۔ یہ اس روشنی کے ساتھ، اس مہتاب اور چاند کے ساتھ یہ پہلے چمٹے ہوئے تھے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جب میں بیدار ہوا تو میرے علم میں تو تھا کہ یہ حضرات کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے خواب کے اندر یہ دعوت دی ہے، یہ اشارہ کیا ہے کہ تم بھی کلمہ پڑھ لو۔ تو فوراً وہ بھی گئے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ خواب کے اندر ایک بہت بڑی آگ کی خندق ہے۔ تو حضرت خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب کے اندر دیکھا کہ ایک بہت بڑی آگ کی خندق ہے، تو اس کے اندر ہر طرف آگ ہی آگ ہے، اور جو میرا باپ ہے، میرا باپ کافر تھا، تو میرا باپ مجھے آگ کے اندر دھکیل رہا ہے، میرا باپ مجھے دھکے دے رہا ہے تاکہ میں اس آگ کے اندر گر جاؤں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب کے اندر ہی دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آ کر مجھے انہوں نے کمر سے پکڑا اور کمر سے پکڑ کر پیچھے کھینچ کر لے گئے، مجھے آگ سے بچا لیا۔ اور وہ پھر فرماتے ہیں کہ یہ خواب میں نے، جب میں بیدار ہوا تو میں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذکر کیا، تو میں پھر ان کو میں نے ساتھ لیا، تو ان کو ساتھ لے کر میں فوراً جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسلمان ہو گیا۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ جب میں مسلمان ہوا تو اس وقت ہوا یہ کہ میرے باپ نے مجھ پر بہت زیادہ ظلم اور تشدد کیا، یہاں تک کہ وہ فرماتے ہیں کہ میرے باپ نے پوری ایک چھڑی صرف میرے سر کے اوپر توڑی، اور میرا سر زخمی ہو گیا، اور مجھے گالیاں وغیرہ دے کر گھر سے نکال دیا۔ اور باپ نے دوسرے بیٹوں کو بھی کہہ دیا کہ کوئی بھی اس کے ساتھ تعلق نہ رکھے، جو اس کے ساتھ تعلق رکھے گا، بات چیت کرے گا، میں اس کا بھی یہی حشر کروں گا اور اس کو بھی گھر سے نکال دوں گا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میرا باپ پھر بیمار ہو گیا، اور بیماری کی حالت میں بھی میرا باپ یہ قسمیں اٹھاتا رہا، اس بات کی یقین دہانی کرواتا رہا کہ میں اگر صحت مند ہو گیا تو میں کسی کو عبادت کی طرف نہیں جانے دوں گا، کسی کو ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف نہیں جانے دوں گا، کسی کو مسلمان نہیں ہونے دوں گا، مسلمانوں کا راستہ روکوں گا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے دعا مانگی کہ یہ پہلے ہی اسلام کا اتنا بڑا دشمن ہے، تو یہ اب بھی بیماری کی حالت میں بھی یہی قسمیں کھا رہا ہے۔ تو میں نے پھر دعا مانگی کہ یا اللہ یہ بیماری کی حالت میں ہے، بستر پر ہے، اس کی ادھر ہی موت واقع ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں پھر میرا باپ بستر پر ہی مر گیا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ان کو بہت زیادہ یعنی کہ ظلم و تشدد بھی کیا گیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اسلام کے دامن کو نہیں چھوڑا۔ تو پھر اس کے بعد اب درمیان میں ایک بات ذہن میں آئی کہ مفسرین کے علماء نے یہاں پر یہ بھی لکھا کہ اب آپ کو جتنے واقعات سنائے تو بعد میں کے واقعات میں بھی آپ دیکھیں گے تو اکثر یہ ہوا کہ جس کے جی میں آیا کہ میں اسلام قبول کروں تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ رہا ہے، یا وہ کسی صحابی کے پاس جا رہا ہے، اپنے واقف کار ملنے والے صحابی کے پاس جا رہا ہے کہ یار مجھے حضور کے پاس لے کر جاؤ، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤ، میں نے اسلام قبول کرنا ہے۔
حالانکہ وہ ڈائریکٹ خود بھی آ سکتے تھے، سیدھا خود بھی آ سکتے تھے۔ تو علماء نے یہ لکھا کہ اس سے ہمیں ایک یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر کسی اللہ والے سے ملنا ہو، کسی خاص آدمی سے ملنا ہو، تو پھر بہتر طریقہ یہ ہے کہ جو اس کا بزرگ کا اللہ والے کا جاننے والا ہو تو آدمی اس کو ساتھ لے کر جائے۔ بہتر طریقہ یہ ہے، اس لیے کہ جب آدمی کسی اللہ والے کے جاننے والے کو ساتھ لے کر جائے گا تو پھر بات کرنے کے اندر بھی ذرا آسانی ہوگی، بات بھی زیادہ ہو جائے گی اور فائدہ بھی زیادہ ہوگا اور ان کی توجہ بھی زیادہ حاصل ہو جائے گی۔ تو اس لیے صحابہ کرام بھی جو بھی اب جتنے واقعات سنائے، جو بھی صحابی مسلمان ہونا چاہتا ہے وہ سیدھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا رہے ہیں۔ پتہ ہے کہ حضور سے اس امت کے اندر حضور جتنے اب تک مسلمان ہوئے تو وہ سب سے زیادہ تعلق حضور کا ان کے ساتھ ہے، تو وہ سارے حضرات ان کے پاس جا رہے ہیں کہ جی میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مجھے حضور کے پاس لے کر جاؤ، تاکہ ان کے واسطے سے وہاں پر مجھے زیادہ فیض، زیادہ برکات، زیادہ توجہ حاصل ہو جائے۔ تو اس کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میری خالہ تھی سعدا، میری خالہ سعدا نے مجھے بہت زیادہ دعوت دی اور انہوں نے اشعار پڑھے، ان اشعار کے اندر بھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کو بھی بیان کیا اور مجھے دین کی دعوت دی، تو میں بہت زیادہ سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں بہت زیادہ سوچ بچار کی حالت میں تھا، میں بہت ہی زیادہ فکر مند تھا، تو اسی فکر مندی کی حالت کو میں لے کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا، انہوں نے کہا اے عثمان، آج خیریت تو ہے، اتنا پریشان کیوں نظر آتا ہے؟ کون سی سوچوں کے اندر، کون سے گمان کے اندر گم ہے؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلایا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا، میری خالہ نے مجھے یہ اشعار سنائے، یہ باتیں کی، میرے ذہن کے اندر تو بہت ہی، یعنی کہ میرا ذہن ہی تبدیل ہو رہا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کہا کہ آپ ضرور اسلام قبول کر لیں، اسی میں خیر ہے۔ تو ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود وہاں پر تشریف لے آئے۔ حالانکہ پیاسا خود کنویں کے پاس جاتا ہے تو کہا جائے کہ کنواں خود پیاسے کے پاس آ گیا، اس لیے کہ پیاسے ہی اتنے عظیم تھے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر حضرت عثمان سے کہا کہ عثمان، اللہ تعالیٰ کی جنت کو قبول کرو، یعنی کہ دین اسلام کی دعوت دی۔ تو فوراً کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ اور پھر تھوڑے دنوں کے بعد ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادی تھیں، ان کے ساتھ ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت عمار اور حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ حضرات، ان کے دل کے اندر اسلام لانے کا بڑا جذبہ، بڑا شوق پیدا ہو رہا تھا، اور یہ دار ارقم میں گئے۔ دار ارقم کا تذکرہ بعد میں آئے گا ابھی۔ تو یہ حضرات دار ارقم میں گئے اور دار ارقم اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے ہیں، تو یہ باہر دروازے پہ کھڑے ہو کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ کر رہے ہیں۔ تو کسی نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اندر جا کر آپ کے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا کلام سننا چاہتے ہیں۔ تو وہ باہر تو اندر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کلام پاک سنا اور فوراً مسلمان ہو گئے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ابتدا سے ہی میں جو تھا وہ بتوں کی پوجا تو ہم کرتے تھے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ بتوں سے مجھے بہت زیادہ نفرت تھی، مجھے بتوں سے بہت زیادہ نفرت تھی، تو میں اس کام کو اچھا نہیں سمجھتا تھا کہ بتوں کی پوجا کی جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک عالم سے اپنا حال، اپنا معافی ضمیر ذکر کیا، تو انہوں نے مجھے بتایا
مکہ مکرمہ کے اندر ایک شخص عنقریب ظاہر ہونے والا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے گا، اور اس کے اخلاق کمالات بہت عمدہ ہوں گے، اور جو اس کا دین ہے وہ دین سب سے افضل ہے۔ جو تیرے ذہن میں آ رہا ہے کہ بتوں کو پوجا کرنا، اس کو میں اچھا نہیں سمجھتا، تو اس عالم نے کہا کہ تیرے ذہن میں بالکل بات درست آ رہی ہے۔ سب سے افضل دین جو ہے وہ ہے کہ جو مکہ مکرمہ کے اندر ایک شخص ظاہر ہونے والا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ آیا اور میں نے آ کر پوچھا یہاں کی کوئی خیر خبر، کوئی نئی بات، تو مجھے لوگوں نے بتلایا کہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ ایک فلاں صاحب ہیں، انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، وہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں، بتوں کی پوجا چھڑوا رہے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ میرا مدعا یہی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں فوراً جا کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، اور پھر وہ مسلمان تو ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ اب آپ اپنے علاقے میں واپس چلے جاؤ، جب ہمارا غلبہ ہو جائے گا تو پھر تم آ جانا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر لی تو پھر میں وہاں مدینہ منورہ گیا آپ کے پاس، اور آپ نے مجھے دیکھ کر پہچان لیا کہ ہاں آپ وہی ہو کہ جو میرے پاس مکے میں آئے تھے۔ اور اس کے بعد پھر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میرے بڑے بھائی کا نام انیس تھا، اور جو بڑے بھائی انیس تھے فرماتے ہیں کہ وہ بہت بڑے شاعر تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھے کہا کہ اے ابو ذر غفاری، انہوں نے مجھے کہا کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، تو اس بھائی نے مجھے کہا کہ وہ کاہن بھی نہیں ہیں اور وہ شاعر بھی نہیں ہیں۔ ان کے بھائی نے کہا کہ میں خود بہت بڑا شاعر ہوں، میں نے ان کے کلام کو شاعری کے اوزان پر پرکھا ہے، جو شاعری کے وزن ہوتے ہیں، میں نے شاعری کے اصول و ضوابط کے مطابق ان کے کلام کو ڈالا اور پرکھا، بہت جانچا، تو میں اسی نتیجے پر پہنچا ہوں کہ وہ کوئی شعر نہیں ہیں، تو لہذا وہ کوئی شاعر بھی نہیں ہیں اور نہ ہی وہ کائن جادوگر ہیں، وہ تو بہت اچھے اخلاق، عمدہ اخلاق والے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں پھر سیدھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ صحابہ کی اکثر یہ عادت ہوتی تھی۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور ان کو ساتھ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر میں مشرف با اسلام ہوا، میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں مسلمان ہوا تو میں نے فوراً حرم کے اندر جا کر اعلان کر دیا کہ میں مسلمان ہو گیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اعلان کیا تو پھر کفار نے مجھے زمین پر لٹایا اور خوب مارا، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر مجھے پھر چھڑایا۔ تو جب ان کا معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی یہی فرمایا کہ مشورہ یہ ہے کہ تم ابھی واپس چلے جاؤ، اور جب ہمارا غلبہ ہو جائے تو پھر تم واپس لوٹ آنا۔ یہ چند صحابہ کرام کے واقعات تھے، ویسے واقعات تو بہت زیادہ سینکڑوں ہیں صحابہ کرام کے اسلام لانے کے، لیکن چند واقعات یہ سیرت کی کتاب کے اندر بھی انہوں نے لکھے، تو اس لیے ان کو ذکر کرنے سے آدمی کا ایمان بھی پختہ ہوتا ہے، سننے سے، ذکر کرنے سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے محبت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد اگلا موضوع یہ دار ارقم۔ تو دار ارقم جو ہے وہ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، دار گھر کو کہتے ہیں، اور ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں۔ تو ان کا جو گھر تھا یہ کوہ صفا کے اوپر تھا، صفا پہاڑی کے اوپر ان کا گھر موجود تھا، اور حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ یا تو 7ویں نمبر پر مسلمان ہوئے یا یہ 10ویں نمبر پر مسلمان ہوئے، بہرحال شروع کے اندر ہی انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا تھا۔
اور ان کا جو گھر تھا وہ صفا پہاڑی کے اوپر تھا، تو صحابہ کرام نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشورہ کیا کہ ہم نے جب جمع ہونا ہوگا تو ہم اسی جگہ دار ارقم میں جمع ہوں گے، یعنی ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر ہم جمع ہوا کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر جمع ہوا کرتے تھے، اور 3 سال تک خفیہ دعوت چلتی رہی۔ 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام وہاں پر جمع ہوتے اور خفیہ دعوت چلاتے، دعوت کا اعلان نہیں کیا، یعنی کہ اعلانیہ طور پر کسی کو دین کی طرف نہیں بلاتے تھے، بس خفیہ طور پر بلاتے تھے، اس لیے کہ جو بھی اسلام قبول کرتا تھا، جو بھی دین کا اسلام کا کلمہ پڑھنے کا نام لیتا تھا، اس پر بہت زیادہ ظلم و تشدد کیا جاتا تھا۔ تو اس لیے 3 سال تک خفیہ دعوت چلی، پھر 3 سال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ تو پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر اب بھی اذان اور نماز دار ارقم میں ہوگی، چھپ کر ہوگی، تو پھر فرمایا کہ عمر کے اسلام لانے کا کیا فائدہ ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر باہر نکل کر اعلان فرمایا کہ جس نے بچے اپنے یتیم کروانے ہوں اور جس نے اپنی بیویوں کو بیوہ کروانا ہو، وہ آ کر آج مسلمانوں کا اور عمر کا راستہ روک کر دکھائے۔ فرمایا کہ اس کے بچوں کو یتیم کر دیا جائے گا، اس کی بیوی کو بیوہ کر دیا جائے گا، یعنی اس کا سر اڑا دیا جائے گا جو آج ہمارا راستہ روکنے کی کوشش کرے گا۔ تو 3 سال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے تو پھر بیت اللہ شریف کے اندر نماز بھی ہوئی اور اذان بھی ہوئی، اور کہا جاتا ہے کہ آج تک جو مسلمان بیت اللہ شریف کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں اور نمازیں ہو رہی ہیں، اذانیں ہو رہی ہیں، تو سب کو اس کا ثواب تو ملتا ہی ملتا ہے، لیکن سب کا ثواب جمع ہو کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ملتا ہے، اس لیے کہ وہ ذریعہ بنے ہیں اس بات کے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے تو اذان بھی چھپ کے ہوتی تھی، نماز بھی چھپ کر ہوتی تھی، جس طرح آج ہم سنتے ہیں کہ جو مسجد بنا دے تو سب نمازیوں کو تو ثواب ملتا ہی ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کون سا کمی ہے۔ تو جو مسجد بنواتا ہے اس کو بھی قیامت کی صبح تک، جب تک مسجد رہتی ہے اور قیامت تک مسجد کی جگہ مسجد کی ہی رہے گی، تو قیامت تک اس کو سارے نمازیوں کا، جتنے لوگ قیامت تک نماز پڑھیں گے، ثواب ملتا رہے گا۔ تو ویسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سب سے زیادہ نماز پڑھنے کا ثواب بیت اللہ شریف میں ہے، تو وہ سارا ثواب ان کو پہنچ رہا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 3 سال تک تو یہ دعوت خفیہ چلتی رہی، اور پھر 3 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھے، صفا پہاڑی کے اوپر چڑھ کے آپ نے اعلان فرمایا کہ میں اگر کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے دشمنوں کا لشکر آ رہا ہے، کیا تم مانو گے؟ تو سارے کافروں نے، قریش نے، قبیلے والوں نے یہی جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے اندر تو سوائے سچائی کی اور کچھ ہے ہی نہیں ہے، آپ کے اندر تو سچائی ہی سچائی ہے، آپ تو بالکل ہی سچ بولنے والے ہیں، اس لیے کہ آپ نے زندگی ہمارے اندر گزار دی تو ہم ضرور یقین کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس بات کو مانتے ہو تو پھر اس بات کو کیوں نہیں مانتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اسی ایک کی عبادت ہوگی، بتوں کی عبادت نہیں ہوگی۔ یہ دین اسلام کی دعوت تھی کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے سچا نبی بنا کر بھیجا ہے اور میں آخری نبی بن کر آیا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعوت دی تو سب سے پہلے ابو لہب، جس کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جس کی مذمت بیان کرنے کے لیے پوری سورت نازل فرمائی کہ تبت یدا ابی لہب وتب، تو سب سے پہلے اس ابو لہب نے کہا کہ ہائے افسوس، خدا نہ خواستہ، اللہ نعوذ باللہ، اس نے کہا کہ تیرا ناس ہو، تو نے ہمیں اس کام کے لیے ادھر جمع کیا ہے۔ تو سب سے پہلے اس نے مخالفت کی اور پھر وہاں سے مخالفت شروع ہوئی۔ تو بہرحال اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
صفا پہاڑی کے اوپر چڑھ کے یعنی کہ اعلان فرمایا، پھر اس کے بعد اعلانیہ دعوت کا کام چلا، تو پھر اس کے بعد جو باقی انشاءاللہ پھر آئندہ ذکر کر دیں گے۔